بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، یہ سورہ نمبر 20 ہے جو ہم نے آج شروع کرنی ہے۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی یہ مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کا تیسرا گروپ شروع ہوا تھا سورہ یونس سے۔ اس میں 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی سورہ ہے۔ 14 یعنی ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں جوڑا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی سورہ یوسف اور رعد، یہ جوڑا تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر، وہ جوڑا تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل، وہ جوڑا تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی سورہ کہف، اور ابھی ہم نے ختم کی سورہ مریم، وہ جوڑا تھی۔ اب یہ ایک اور جوڑا شروع ہو رہا ہے اس گروپ میں، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا۔ جب قرآن مجید میں سورتوں کے کسی گروپ میں سورتیں ایک سیکوینس میں آ رہی ہوں تو اس گروپ میں جو سیکوینس ہے وہی اصل میں سورتوں کا کرونولوجیکل ہسٹوریکل سیکوینس بھی ہے۔ یعنی جو پہلے سورہ موجود ہے وہ پہلے نازل ہوئی، جو بعد میں سیکوینس میں آئی وہ بعد میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں صورتیں اس زمانے کی ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتمام حجت کے دور میں پہنچ گئے تھے۔ یعنی پہلے آپ نے انذار کیا تھا، وارننگ کی تھی، پھر انذار عام ہوا، یعنی سب کو وارننگ کی گئی۔ پھر اس کے بعد اتمام حجت، یعنی بات کو اس طرح سے آخری حد تک واضح کر دیا گیا کہ مخاطب ایڈریسی کے پاس انکار کرنے کی کوئی معقول وجہ باقی نہیں رہی۔ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت۔ اس کے بعد ہجرت اور برات کا زمانہ آتا ہے۔ سو یہ دونوں صورتیں اتمام حجت کے زمانے کی ہیں۔ دونوں صورتوں کا چنانچہ مضمون ایک ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں جو انکار کر رہے ہیں، اور خوشخبری سنائیں جو بات مان رہے ہیں۔ اور آپ کو اس ساری صورتحال میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس میں سورہ طٰہٰ میں صبر کی تلقین ہے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست، اور سورہ انبیاء میں انکار کرنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ اب آیا چاہتی ہے، آنے والی ہے، اٹس راؤنڈ دا کارنر۔ سو یہ دونوں صورتیں مل کر ایک جوڑا بن رہی ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اصل خطاب سورہ طٰہٰ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیسے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے ذریعے سے، کہ آپ ہی کی طرح ایک اور ہمارے پیغمبر آئے، وہ بھی انہی مراحل سے گزرے جن مراحل سے آپ گزر رہے ہیں، تو آپ ان کی داستان میں اپنے لیے رہنمائی دیکھیں۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اصلاً خطاب کیا ہے انکار کرنے والے مشرکین کفار سے، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے جس عذاب کی وعید وارننگ سنائی گئی ہے وہ عذاب آنے والا ہے۔ سو زیادہ اس ڈھیل اور مہلت پر مت اتراؤ۔ نہیں، یہ ہمارے ہاں کی اوپینین ہے بعض لوگوں کا۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ وہ اصل میں اقبال نے اصل میں یہ کہا ہے کہ وہی بات کہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا نا کہ آپ مجسم قرآن تھے، تو یہ اصل میں اس لحاظ سے ہے، یعنی آپ کا نام نہیں ہے، یہ قرآن کی صورت
صورتوں میں سے ایک سورہ کا نام ہے، لیکن شاعر نے حضور کو مجسم قرآن کہہ کے تو یہ فرمایا، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ میں ان پر کافی وضاحت کر چکا، صرف یہاں ایک نقطہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو بہت زیادہ ابھی اسٹیبلش تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال ابتدائی نقطے کے طور پر ہی سمجھ لیں کہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو حروف مقطعات یا حروف ہوتے ہیں، یہ قدیم زمانے میں اپنے کوئی نہ کوئی باقاعدہ معنی رکھتے تھے۔ بعض ان میں سے حروف کے معنی آج بھی زندہ ہیں، جیسے نون، آج مچھلی کے لیے نون استعمال ہوتا ہے۔ توئے بھی اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ سانپ کے لیے ہوا کرتا، تو اس کی شکل بھی ایسی ہی ہے، جیسے نون اگر آپ لٹا کے ڈالیں نا تو وہ ایک مچھلی کی طرح ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی ابتدا میں صورتوں کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات میں تا سے، طٰہٰ، تاسین، میم وغیرہ، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں سانپ کا ذکر ہے، تو کنیکشن تو ہو گیا۔ تو فرمایا کہ طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر اے پیغمبر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، یعنی آپ کو تسلی دی گئی ہے، آپ بہت وری کیا کرتے تھے، آپ کو اس بات کا بڑا احساس ہوتا کہ مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو میں یہ لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگ اس کو سمجھ بھی جائیں اور مان بھی لیں اور اختیار کر لیں۔ تو آپ کی وہ سینسٹیو نیچر اور آپ کی شرافت، ایک شریف النفس انسان دوسروں کو بلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ وری کرتا ہے کہ کہیں میری پرفارمنس میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ، مگر یہ کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، لمن یخشیٰ، ان کے لیے کہ جو ڈریں، یعنی اپنے رب سے ڈریں، یعنی بغیر دیکھے ڈریں۔ سو اللہ نے اس قرآن مجید کو تذکرہ بنایا ہے، یاد دہانی بنایا۔ یاد دہانی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ حقیقتیں پہلے سے موجود ہیں مگر وہ کچھ چھپی ہوئی ہیں، یا انسان ان کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن مجید انہی حقائق کو نمایاں کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے، تو ہم کو یاد دہانی ہوتی ہے۔ جیسے اچھے اور برے میں فرق، ہماری اخلاقی حس، اور اسی طرح سے ایمانیات۔ تو یہ جو عام طور پر ہم کسی اچھے گفتگو کرنے والے، کسی اچھے شاعر، کسی اچھے ادیب کی بات کو سن کر ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، بڑی امپریسو بات ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ جو غالب نے کہی کہ دیکھیے تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آئی ایگری ود اٹ، یہ تو میری بات اس نے کہی۔ سو قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن انسانوں کو یاد کرا رہا ہے ان حقائق کو کہ جو پہلے سے وہ اس دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسے بیان کیا ہے کہ اگر انسان ان کو دھیان سے سنے، ان پر غور کرے، تو وہ یہ محسوس کرے کہ یہ حقیقتیں خود گویا اس کے اپنے باطن میں جو کچھ پہلے سے ودیعت شدہ حقائق ہیں، یہ انہی کی یاد دہانی، یہ وہی ریالٹی ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے۔ کن کے لیے؟ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈریں، یعنی یہ واضح کر دیا کہ سب اس یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔
وہ یاد دہانی جو ہے وہ اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ باہر بہت ساری چیزیں اٹریکٹیو ہیں جو آدمی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور یوں آدمی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور یوں آدمی غور نہیں کرنے پاتا، اور جب وہ غور نہیں کر پاتا تو پھر اس کے اندر کے وہ چھپے ہوئے حقائق نمایاں نہیں ہوتے، اور وہ اپنی خواہشات ہی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ ہے تو یاد دہانی اور ہے سبھی کے لیے، لیکن سبھی میں سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا پائیں گے کہ جو ڈریں گے بغیر دیکھے۔ جی اس سے ملتی جلتی بھی باقی جہاں پہ بھی یہ آیتیں آئی ہیں اسی طرح سے، جس طرح مثال پر سورہ ابس ایک اور ریفرنس دوسری آیت جو ہے سورہ ابس کی دوسری اس میں بھی اسی طرح سے یہ ہے کہ جو ڈرتا ہے اس سے تم اعراض کرتے ہو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی تک اس چیز پہ الجھتا رہا ہوں کہ کیا یہ پری کنڈیشن ہے یا کہ کنسیکوینس ہے ڈرنا؟ جو بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، جو بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہیں، یعنی یہ پری کنڈیشن بھی ہے اور کانسیکوینس بھی ہے، نتیجہ بھی ہے۔ انسان کے اندر ایک ابتدائی اندیشہ موجود ہے، کس چیز کا؟ اس بات کا کہ انسان کمزور ہے، انسان بے بس ہے، انسان کے سامنے موت ہے، انسان جانتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ تو گیا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ اس دنیا کی نظام پر ڈیپینڈنٹ ہے اور کسی وقت بھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت پسندانہ آدمی کا اگر ایٹیچیوڈ ہو تو اس کو مانے گا۔ جب اس کو اس کے نتیجے میں اللہ کے پیغام کا احساس، شعور ہوگا، ادراک ہوگا، اور وہ اس کو مزید جانے گا، تو ظاہر ہے اس کے اندر مزید اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں بے اختیار ہے، اسی لیے تو وہ اس کو خوف ہوتا ہے۔ تو یہ خوف یعنی یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ بڑی صحیح حقیقت پسندانہ انسان کی ایک روش ہے، اور وہ انسان کو ہمبل کرتی ہے، انسان کے اندر ایک جستجو پیدا کرتی ہے، ایک تڑپ پیدا کرتی ہے کہ اسے بات سمجھ میں آئے، اور اللہ کا پیغام ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے اس ہستی کی جانب سے، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو، اونچے آسمانوں کو، یعنی یہ کلام ایک بہت برتر ہستی کا کلام ہے، وہ ہستی کہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اسی نے اس قرآن کو نازل کیا۔ سو یہ بات ہوئی تھی نا شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ اس تسلی کا حصہ ہے کہ بھائی یہ کلام اس کا ہے، اس کا کلام تم سوچو، تم تصور کرو کہ وہ کتنا عظیم کلام ہے۔ نازل کیوں کیا؟ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے، وہی رحمان ہے، اور وہ عرش پر متمکن ہو گیا، جلوہ افروز ہو گیا۔ عرش یعنی نظام کائنات۔ قرآن مجید میں بہت سے اس طرح کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ میٹافوریکلی استعمال ہوئے ہیں، یعنی ایک زمانہ تھا قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں بھی بادشاہ ہوتے تھے، وہ تخت پر بیٹھتے تھے، وہی ان کا دارالخلافہ ہوتا تھا۔ اس پر جب وہ بیٹھتے تو دائیں بائیں ان کے مشیر ہوتے، ان کے کارندے ہوتے، وہ احکام لکھتے، فیصلے کرتے، ان کو امپلیمنٹ کرتے۔ تو اس سے یہ عرش، یہ تخت ایڈمنسٹریٹو سینٹر کے طور پر سمجھا جانے لگا۔ یہی ہے کہ جس کو کرسی بھی کہا گیا،
وسع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی ایڈمنسٹریٹو کرسی، اس کا نظام کو سنبھالنے والا ہونا آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، وہی ہے کہ جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. سو وہ عرش پر قائم ہو گیا، یعنی اس نے آسمانوں اور زمین کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وہ چلا بھی رہا ہے. فلسفے میں لوگ ذہنی عیاشی کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ بات بھی دنیا میں بیان ہوئی کہ اس کائنات کا بنانے والا تو ایک ہے، زبردست ہے، مگر بنانے کے بعد فارغ ہو گیا. اب وہ آرام سے بیٹھے، آرام کر رہا ہے، حقہ پی رہا ہے، باقی دنیا اپنی چل رہی ہے. وہ لوگوں نے اس لیے محسوس کیا کہ یار دنیا میں بڑی بدتمیزی ہے، بڑے گھٹیا کام ہوتے ہیں، تو وہ اتنا عظیم ہے، اس نے بنا کے تو یہ کیا کیا ہے. سو اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. وہ کہتے نہیں وہ رام کی لیلا ہے، بنا تو دیا ہے پر اس کے بعد چھوڑ دی، جب آپ کھیل کود ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ آخرت کے تصور نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے. اللہ وہ زبردست ہستی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور عرش پر قائم ہو گیا، نظام سلطنت چلا رہا ہے، اور اس نے قرآن نازل کیا. کیوں؟ اس لیے وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے. اس لیے اس نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب نازل کرے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے. وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے نیچے. یعنی آسمانوں اور زمین کا تو جب تصور آتا ہے تو بہت، وہ تو واسٹ ایکسپینس ہے، مگر قریب میں کیا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے. ادھر بھی سب کچھ اس کا ہی ہے. یہاں بھی تمہارے قریب ترین جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری اسی کی ہیں، اور وہ واسٹ ایکسپینس جو ہے اس ایگزسٹنس کا وہ بھی اسی کا ہے. سب کا مالک وہ، سب کا بنانے والا وہ، سب کا چلانے والا وہ، اور اس کا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جو اس کائنات کے کسی حصے پر اپنی اونرشپ کا کلیم کر سکے. وہی ہے جو اس کو اون کرتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم چاہے اپنی بات اونچی آواز میں کہو. یہ اصل میں قرآن مجید میں جس زمان میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں بعض اوقات کچھ الفاظ، جملے کے کچھ حصے امپلائڈ سمجھ کر اومٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن جملہ اور سیاق و سباق خود واضح کر دیتا ہے کہ پوری بات کیا ہے. پوری بات یہ ہے کہ تم چاہے اونچی آواز میں کچھ بولو، چاہے دھیمی آواز میں کچھ بولو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے اس کو بھی کہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے کہ جو مخفی باتیں ہیں. ہر چیز سے وہ واقف ہے. اونچی آواز، یعنی تم چاہے اونچی آواز میں کوئی بات کہو، چاہے تم دل میں کوئی بات کہو، دعا کرو، یا تم کوئی ارادہ کرو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ سب چیزیں اس کے ہاں یکساں و برابر ہیں، اس لیے کہ وہ تو یعلم السر و اخفا، وہ تو چپکے سے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ کہ جو بالکل مخفی باتیں، بہت ہی دھیمی چھپی ہوئی، ان سے بھی واقف ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی پریشان نہ ہو، مخالفت کی پرواہ نہ کرو. اللہ جانتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے خلوص کو جانتا ہے، آپ کی قربانی کو جانتا ہے، آپ کی مشکلات کو جانتا ہے، ان کی بدتمیزیوں کو جانتا ہے، ان کی زیادتیوں کو جانتا ہے. ہر چیز سے واقف ہے اور ہے طاقتور، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. یہ اب ان تمام باتوں کے علاوہ جو اللہ کی صفات کے بارے میں بیان کر دی گئیں، ایک اور بات بیان کر دی، یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے
کہ جو اس کائنات میں واحد وہ ہستی ہے کہ جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ اس سے جو مانگیں گے، جہاں مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، وہ جانتا ہے، اور جو مانگیں گے اس کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. وہ چنانچہ معبود ہے، اس کی پرستش کرنی چاہیے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے مانگا جائے. فرمایا کہ اس وجہ سے تم اس پر بھروسہ کرو. یعنی وہ ہستی ہے کہ جو تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، ساری سلطنت اس کی ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے. اور مزید بنا یہ کہ وہ ہستی ہے کہ جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اس پر بھروسہ کرو. لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے ہی اچھے نام. یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنی صفات تو تمہیں پہلے بتا دیں. خالق، قدرت رکھنے والا، کائنات کو چلانے والا، ہر چیز سے واقف، اس پر بھروسہ کرو. دعائیں سنتا ہے، ان کو قبول فرماتا ہے. اور یہ سب تو ہو گئی جو تم سے ریلیونٹ ہیں. مزید باقی بھی سارے اچھے نام اسی کے ہیں، ساری اعلیٰ صفات اسی کی ہیں. ہر اعلیٰ صفت اپنے اندر جو اثر رکھتی ہے، جو اس کا انفلوئنس ہے، وہ بھی امیجن کر لو، وہ تمہارے لیے. سو تم اپنا کام کرو اور لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ. صحیح بات. تو یہ انٹروڈکشن ہے کہ قرآن مجید اگر آپ پر نازل کیا گیا ہے تو آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، اس آپ کے رب نے نازل کیا، یہ جس کی یہ انٹروڈکشن ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ، وہی معبود ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو سنبھال لے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کے مشن کے ہر قدم پر، ہر اس کے حصے میں آپ کا معاون ہے. سو پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اس معاملے میں بوجھ میں محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. حل اتاک حدیث موسیٰ، اور تمہیں موسیٰ کی سرگزشت پہنچی، داستان، ان کی کہانی، ان کے واقعات. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا اپنا انٹروڈکشن، اپنی صفات. اب ان کو تم ان پریکٹس دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ یہ دیکھیں. یعنی ایک ہے انڈرسٹینڈنگ، تھیوری، ایک ہے پھر اس کی اپلیکیشن. تو آؤ تم کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ تم سے پہلے ایک عظیم پیغمبر کی زندگی میں ہماری ان صفات کا کیسے ظہور ہوا، اس نے کیسے اپنے آپ کو پیغمبر کی پوری زندگی کے مشن میں مختلف پہلوؤں سے ان کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا. تو کیا آپ کو موسیٰ کی سرگزشت پہنچی؟ اذ را نارن، جب انہوں نے ایک شعلہ دیکھا، فقال لأہلہم کثوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں کسی موقع پر اپنے جوانی کے زمانے میں کسی قبطی پر انہوں نے مکہ مارا، ایک پازیٹیو مقصد کے لیے، اس کو مکہ مارنا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنا زور کا پڑا اور اتنی صحیح جگہ پہ پڑا کہ مدہ ڈھیر ہو گیا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں انصاف کی توقع نہیں تھی تو وہ چلے گئے وہاں سے اور مدین پہنچ گئے، جہاں پھر ان کو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی کہ جن کے بارے میں عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. تو ان کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا اور ان کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا کہ اتنی مدت وہ رہیں گے ان کے پاس، تو وہ رہے، مدت پوری کی اور اس کے بعد لوٹے مصر کی طرف. تو یہ اب ان کے لوٹنے کے وقت جو سفر تھا اس کا واقعہ ہے. معلوم ہوتا ہے اس بیان سے اور بیانات سے بھی کہ
سردیوں کی رات تھی، ظاہر ہے کوئی لائٹس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرا تھا، ڈائریکشن بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی. تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں ایک آگ کا شعلہ دیکھتا ہوں، تو تم ذرا رکو یہاں، انی آنست نارا، میں ایک آگ کا انگارہ دیکھتا ہوں، آگ کا شعلہ دیکھتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ، او اجدو علی النار ہدا، یا مجھے اس سے راستے کا کچھ اندازہ ہو جائے، پتہ مل جائے. یعنی وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں گے، سردیوں کی رات ہے تو آگ کے ارد گرد تو لوگ بیٹھے ہوں گے نا، تو ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ جانا ہے ادھر، تو آپ بتائیں کہ کون سا راستہ ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی آگ کا بڑا الاؤ تھا، بلکہ وہ فلیش آگ آئی اور ڈسپیئر ہو گئی، ورنہ تو ساری دیکھ رہے ہوتے گھر والے. تو حضرت موسیٰ نے کہا جی میں نے دیکھی ہے. تو ان دوسرے گھر والوں کو کہا کہ لیٹ می گو، میں جا کے تو آپ کے لیے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، تاکہ ہم بھی رات ٹھیک طرح سے گزار سکیں، کچھ انگارے سے کچھ تپش ہو جائے گی، یا پھر وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے راستہ معلوم ہو جائے گا. فلما اتاہا، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے، نودیا، تو آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ. وہ کہتے ہیں کہ لینے گئے تھے انگارہ اور مل گئی نبوت، اے موسیٰ، اور مل گئی نبوت. اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، چنانچہ تم اپنے جوتے اتار دو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں ملاقات کا جو مقام ہے، جو مقدس مقامات ہیں، ان میں داخل ہونے میں ادب یہ ہے کہ جوتے اتار دیے جائیں. بعض اوقات ایسا نہیں بھی کیا جاتا رہا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر فرش یا جو بھی گراؤنڈ ہے وہ کھردری ہے یا پتھریلی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یا اس میں کوئی گندگی کا کوئی پہلو ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایسی لازم چیز بھی نہیں ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مطلوب اور پسندیدہ چیز ہے کہ اگر کوئی مقام ایسا مقدس ہے تو جوتے اتار لیے جائیں احترام. انک بالواد المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو. سو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مقام کو مقدس یعنی پاکیزہ، قابل احترام قرار دے دیں تو بس ہو گیا وہ قابل احترام. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے بارے میں بھی کہا، الارض المقدسہ، یعنی وہ بھی ایک مقدس سرزمین ہے. تو فرمایا کہ یہ طویٰ یعنی یہ جو سینا کا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں جو علاقہ ہے اس کا نام طویٰ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی آئی اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے ان کو شرف ملا کہ وہ ان سے ہم کلام ہوں. فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو تم توجہ سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے. یعنی ان کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ کو نبوت، رسالت سونپی جا رہی ہے، میں نے تم کو منتخب کیا ہے. یہ قرآن نے بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ انتخاب کرتا ہے پیغمبروں کا. اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہے کہ جو چن لیتا ہے. یجتبی اسی سے ہے نا مجتبا، اور یستفی مصطفیٰ، جو چن لیے گئے. تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی ملاقات کے لیے بلایا تو فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو تم اب دھیان سے سنو اس کو کہ جو تم کو وحی کی جا رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ آواز تھی، وہ آواز کے ذریعے سے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا.
اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدنی، تو میری عبادت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی وحی کا سب سے پہلا نقطہ، سب سے اہم نقطہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت یعنی بیسیکلی وہ جذبہ کہ جس میں انسان اپنے خالق مالک کی عظمت کو جان کر اپنے اندر انتہائی عاجزی اور انتہائی اس کے آگے جھک جانے اور کم مائگی کا اظہار کرنے کا رجحان پاتا ہے۔ جب آدمی اتنی بڑی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو اتنا کمزور پا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کی بڑائی بھی بیان کرتا ہے، وہ اس کی شکر گزاری بھی کرتا ہے، وہ اس سے معافی بھی مانگتا ہے، وہ اس سے اپنی دنیا کی بھی ضرورتیں مانگتا ہے، تو یہ سب کچھ اسی پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ سارے جو جذبات ہیں، یہ ساری جو کیفیات ہیں، یہ اصل میں عبادت ہے، یعنی عاجزی، انکساری، تذلل، اس کا اظہار، یہ ظاہر ہے اصل جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جب زبان پر آتا ہے تو آپ کے لیے، آپ کے زبان پر وہ الفاظ آتے ہیں جو حمد ہیں، ثنا ہیں، استغفار ہیں، تہلیل ہیں، اللہ کی بڑائی ہیں، اور یہ جب آپ کے عمل میں آتی ہے عبادت تو پرستش کی جو شکلیں ہیں، جو ریچولز ہیں وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ آپ کا قیام ہے، یہ رکوع ہے، سجود ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اور جب آپ عبادت کرتے ہیں اس کی تو ظاہر ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ پھر اسی کی بات مانیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عبادت تو ہم نے تیری کرنی ہے لیکن بات کسی اور کی ماننی ہے۔ یعنی جہاں جہاں اللہ نے کہہ دیا کہ میرا یہ حکم ہے تو پھر اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی ملاقات میں، سب سے پہلی وحی میں کہ دیکھو میں ہوں اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، چنانچہ تم میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کا اہتمام کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی جیسے ایمانیات میں، عقائد میں توحید ہے، ویسے عبادات میں نماز ہے۔ نماز یہ تمام پیغمبروں کی عبادت تھی، سب کو اللہ نے یہی حکم دیا اور اس کا مقصد بتا دیا۔ اس کا مقصد نہ اپنے آپ کو پنکچول کرنا ہے، ٹائمنگز اچھی کرنی ہے، ڈسپلن کرنا ہے، نہ اپنی صحت ٹھیک کرنی ہے کہ پیٹھ ٹھیک ہو جاتی ہے آپ جب جھکتے رہتے ہیں، نہ ثواب حاصل کرنا ہے۔ یہ سب مل جاتے ہیں، یہ سب آپ کو چونگے میں مل جائیں گے، مقصد ہے یاد کرنا۔ جی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اس وقت کہ نماز کا اہتمام کریں، تو وہ واٹ واز دا نارم آف پریئنگ، واٹ ور دا ورسز دیٹ ور نارملی پریڈ؟ یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نماز کا حکم دیا تو نماز تو یہی تھی، یعنی یہی قیام، یہی رکوع، یہی سجود، لیکن ظاہر ہے وہاں اذکار اور ہوں گے، تو اذکار کا کچھ فرق تھا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اعمال میں بھی کوئی 19-20 کا کچھ فرق ہو، لیکن اصل حقیقت یہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس زمانے میں جو وحی کی زبان عبرانی تھی اور وحی نازل ہونی شروع ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا تو اس میں سچی بات ہے کہ ابتدا میں تو تورات بھی نازل نہیں ہوئی، تو پہلے سے جو کچھ چلی آ رہی ہوگی عبادت میں اذکار کی شکلیں، وہ شروع کر دی۔ وہی صلاۃ ہے، وہی نماز ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے لگے، ماننے لگے، اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ تو اپنا نام بدل یار، پیٹر سے عبد الکریم بن جا، اور بھائی اس کو کہے اللہ کو مان اور نماز پڑھ، کمرے میں بند ہو گئے، اور ابھی وہی پڑھ جو تجھے سمجھ میں آتا ہے، آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کر دے۔ لیکن یہ بات پہلے دن سے بتانی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے کہ بھائی نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، چنانچہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یعنی
میں پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کہا ہے یہ پڑھو گے نماز تو اتنا ثواب ملے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سارا فوکس اور چیزوں پر ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ رکعتیں اتنی پڑھنی ہیں اس لیے کہ جتنی رکعتیں میں پڑھوں گا اتنا مجھے ثواب ملے گا. ثواب کس چیز کا ملے گا؟ اللہ کے حکم پر عمل کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. سو اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے تم نماز پڑھو. ظاہر ہے دن میں 5 وقت اللہ ہم کو یہ توفیق دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج چھوڑ کر اس کے حضور میں کھڑے ہوں اور اس کو یاد کریں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر ہم کو سیدھے راستے پر قائم رہنے کا امکان پیدا کر دیتی ہے، ایک اپرچونٹی ہم کو مل جاتی ہے. ان الساعۃ آتیۃ، آخرت کی گھڑی آنے والی. توحید پہلے، توحید کے ساتھ ہی نماز جو اس کے اظہار کے لیے عملی شکل ہے، اور اس کے بعد آخرت. میں نے گزارش کی نا کہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، تو بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ گڑبڑی ہے، ایسے چل رہا ہے دنیا کا نظام اور رام کی لیلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغام میں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ آخرت کی گھڑی آیا ہی چاہتی ہے اور قیامت لازماً آئے گی. اکاد اخفیہا، میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے، میں اس کو چھپائے رکھا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے. اپنی دلائل کے لحاظ سے تو واضح ہے، اس کے بغیر کوئی تک ہی سمجھ میں نہیں آتی، سبھی کچھ بیکار ہے. لیکن بہرحال میں نے اس کو دکھایا نہیں ہے، میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر انسان اس کا کہ جو اس نے عمل کیا، اس نے صحیح کی. اس میں 2 امکانات ہیں کہ آپ مانیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے اس لیے کہ ہر انسان کو بدلہ ملے اس کی کوشش کا. اور ایک سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت لازماً آئے گی تاکہ ہر انسان کو بدلہ ملے جو وہ صحیح کرتا ہے. اور درمیان میں یہ جو اکاد و اخفیہ ہے اس کو جملہ معترضہ سمجھیں، انہیں ایک بریکٹ میں سمجھیں، پیرنتھیٹیکل ایکسپریشن سمجھیں. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایکچولی آخرت اگر سامنے آ جائے تو آزمائش تو ختم ہو گئی نا. پھر تو وہی بندہ ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہوگا، جس کی کچھ آنکھیں خراب ہیں، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، ورنہ تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. آپ کو فرشتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید میں کم سے کم ایک جگہ پر سورہ نساء میں آیت 16-17 ہے غالباً، یا 17-18 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان اگر جذبات میں بہہ کر، جذبات سے متاثر ہو کے گناہ کر بیٹھے اور فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ لازماً توبہ قبول کرے گا. اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا. اور یہ بھی فرمایا کہ لیکن ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ جو موت کو دیکھ لیں اور پھر توبہ کریں. تو موت کو دیکھ لیں اور توبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو نظر آ گیا کہ وہ آ گئے ہیں فرشتے لے جانے کے لیے. تو جب وہ نظر آ گئے ہیں، تو اس کے بعد تو آدمی سوائے اس کے کہ شریف بنے کوئی اس کی چوائس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تاکہ آپ
فوراً توبہ کریں، جس کو ہمارے یہاں ایک محاورہ بن گیا فوراً سے پیشتر، جلد سے جلد توبہ کریں. یعنی یہ بتا دیا نا بھائی کہ موت نظر آئے گی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، تو امید تو دلائی ہے کہ موت سے پہلے اگر توبہ کرو گے تو قبول ہو جائے گی. فوراً بعد توبہ کی گارنٹی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. موت نظر آ جائے تو کہتے ہیں بالکل نہیں ہوگی قبول. تو درمیان میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کریں، کچھ ڈرتے بھی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے. بعض علماء نے یہ کہا کہ یہی تو وہ توبہ ہے کہ جس پہ ان کی سفارش ہوگی. یعنی ادھر بندہ توبہ ٹھیک کرے گا، ادھر اللہ تعالیٰ کسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کروائیں گے اور توبہ قبول کروا لیں گے. کیونکہ ایک توبہ تو گارنٹیڈ ہے فوراً والی، اور ایک گارنٹیڈ ہے نہیں جب فرشتہ نظر آ جائے گا، اور ایک تیسری ہے درمیان کی. تو درمیان میں امید دلائی ہے، لیکن اس میں آدمی اور زور لگائے اور اس کو مخلص کرے. تو یہ بتایا گیا ہے. ساتھ اور قیامت دو ایکسپریشن استعمال ہوئے. جی جی ایک ہی بات ہے. جی جی میں ضرور اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ساتھ ہے، جی ساتھ مینز ایک کٹ آف پوائنٹ. اب وہ آپ کی اپنی موت بھی ہو سکتی ہے اور قیامت کا آغاز بھی ہے. تو جس طرح الفاظ دیگر کہتے ہیں نا کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت شروع، تو کیا یہ اس طرح سے اس معنی میں لیا جا سکتا ہے اس کو؟ سات و ادھا فار ایگزامپل وہ سورہ قمر میں کہا گیا ہے. دیکھیے یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ الساعہ جو ہے یہ قیامت تو ایک بڑا واقعہ ہے نا، لمبا واقعہ ہے، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. سو دنیا کی موت کی تو یہ گھڑی ہے، نقطۂ آغاز. مگر یقیناً یہ الساعہ بعض اوقات قوموں کے لیے بھی آیا ان کی تباہی کا جب موقع آ جائے گا، اور اس لحاظ سے ایک انڈیویجول کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ گھڑی آ گئی جس گھڑی کے بعد مزید وہ دنیا میں نہیں رہے گا. سو یہاں یقیناً سیاق بتا رہا ہے کہ یہ اس قیامت کے آغاز کے لیے ہے کہ جس کے بعد اس دنیا کی وہ سب کچھ لپیٹ لیا جائے گا، اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. جی وہی بات ہوئی نا، وہی آر یعنی کٹ آف پوائنٹ، وہی گھڑی یعنی دوبارہ اٹھائیے جائیں گے. اس میں جو اگلی بات آیت میں کی گئی ہے تاکہ ہر ایک کو بدلہ دیا جائے اس کی کوشش کا، اس کے عمل کا. یعنی یہ واضح ہو گیا کہ کسی اور کا عمل کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. دنیا میں جو کرو گے اسی کو آخرت میں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا واضح کیا ہے اور مسلمانوں نے اس کو اتنا ہی کنفیوزنگ کیا. اللہ جے دے ہوتے ہوتی نظر عنایت ہو جائے گی، بلے 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 جے میں ویکھاں اپنے ولوں کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں او دے ولوں بلے بلے بلے. سو ٹوٹل کنفیوژن. سو نہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی رحمت ہی سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن اس کی رحمت جس کو حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. ایک جگہ میں پڑھا ہے ہم سورہ توبہ میں، وہ کمال ہے جی، کہ یاد ہے نا وہ 3 لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، تو ان کو کوئی 50 دن کا سوشل بوائیکاٹ ہو گیا تھا، اس لیے کہ گناہ بہت بڑا تھا. تو اس میں جو الفاظ ہیں یار وہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم تاب اللہ علیہم، تو اللہ ان کی طرف پلٹا، لیتوبو، تاکہ وہ توبہ کریں. توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی، یہ قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ دیکھو تم کو ہدایت ملے گی اگر تم چاہو گے، ویسے بائی دا وے تم چاہ بھی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. یعنی یہ اللہ نے، اللہ پر یہ بڑی بڑی خطرناک بات ہے، اللہ نے اپنے ہاں ایک ایسا پیمانہ رکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے
کہ میں نے اس کو ہدایت دینی ہے اور میں نے اس کو نہیں دینی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہ ایٹیچیوڈ ہے، انسان کی زندگی کے اعمال ہیں، اس کی سوچ ہے، اس کے فیصلے ہیں. سو خدا تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب ہے، اور وہ اسی کے مطابق، اسی کی روشنی میں بندوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا. جناب یہ کوشچن آپ دیکھیں یوں پوچھیں گے آپ، نہیں اس لیے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو ہم نے اس کا بندوبست تھینک یو. یہاں پہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں کیوں ہدایت نہیں اور کیوں ہدایت ہے؟ اس کے لیے ہمارا کیا عمل دخل ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ سوالات درمیان میں شروع ہو گئے اس لیے تقریر ان لمبی ہوئے گی. ٹھیک ہے، میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ میری تقریر اب لمبی ہوگی. نہیں میری تقریر لمبی نہیں ہوگی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فطرت کیا ہے. آپ کو برائی بری لگتی ہے، اچھائی اچھی لگتی ہے. آپ کے اندر یہ احساس ودیت کر دیا گیا ہے، نیچرلی آپ کے اندر انگرینڈ ہے ہر انسان کے اندر. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کو ملی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے خطرناک ہے، اور وہ ہے آزادی. آزادی. آپ یعنی خوفناک حد تک آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں، جو اصل میں آپ کو اکاؤنٹیبل بناتی ہے چیز. مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص صحیح بات کر رہا ہے، نہیں مانتا ایسی کی تیسی، اس کو ماننے کے نتیجے میں میرا یہ پلاٹ جائے گا، میری پروموشن نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ یا واٹ ایور. تو اصل میں یہ آزادی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ کے یہاں جواب دہ ہے، اور اس دنیا میں بھی اس کی ہدایت یا گمراہی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. فرمایا فلا یصدنک عنہا، چنانچہ تمہیں ہرگز نہ روکے اس سے، من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا. اس میں بھی اب دو اوپینینز ہیں، کس سے نہ روکے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نماز، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے آخرت. مجھے دوسری بات زیادہ صحیح لگتی کہ آخرت کا جو کنسرن ہے اس سے تمہیں نہ روکے من لا یؤمن بہا، وہ کہ جو اس کو نہیں مانتا. یعنی دیکھو تمہیں آخرت کا احساس ہو گیا ہے نا، تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے نا بات کہ موت کے بعد زندگی ہے. اب اپنی کمپنی کو ٹھیک کر لو. انہی بیہودہ لوگوں میں جاؤ گے جو فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، سارا دن وہ بیہودہ باتوں میں اپنی ضائع کر دیتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں. آخرت بھول جاؤ گے. سو یہ جو آخرت تمہیں ملی ہے، آخرت کا احساس تمہیں ملا ہے، تمہیں ہرگز نہ روکنے پائے اس سے وہ کہ جو نہیں مانتا اس کو. جی ہاں، یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نماز زیادہ ریلیونٹ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ کانٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے ہیں زبان کے لحاظ سے نماز زیادہ ریلیونٹ ہے. یعنی ہاں تمہیں نہ روکے اس سے، وہ کہتے ہیں آخرت جو ہے نا روکے اس سے کہ الفاظ میں کوئی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی. ہاں سو دیکھیں اگر اس کو مانے کہ تمہیں آخرت سے نہ روکے تو اس سے مراد یہی ہے کہ تمہیں نماز سے نہ روکے، اللہ کی عبادت سے نہ روکے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نماز سے نہ روکے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت نمایاں چیز آخرت ہے. سو اگرچہ کہ آبویسلی ترجمہ کوئی ایک ہی ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موٹی موٹی بات وہی ہے. ہاں سو تمہیں ہرگز نہ روکے اس سے وہ کہ جو ایمان نہیں لاتا اس پر. یہ جو دوسرا ہے ایمان نہیں لاتا اس پر، وہی تو آخرت ہی ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ بتا دیا ایمان کیوں نہیں لاتا، اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی. فَتَرْضَى، تو تم کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ.
یعنی تم اس کی صحبت میں پڑھ کے اس کے ساتھ وقت گزار کے مروانا دو اپنے آپ کو. یعنی وہ تو ایمان نہیں لایا ہے, وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, تم بھی اس کے ساتھ اگر شامل ہو گئے تو دیکھو پھر تم اس کو کھو دو گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے ایمان, اپنے دین, اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی صحبت کو ٹھیک کرے. چنانچہ وہی بات جو ابھی ہم سورہ توبہ کی کر رہے تھے نا, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ بھائی یہ جو کمزور لوگ ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں, تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو. آپ یقین جانیں 2-4 دن اگر آپ پورا مستقل جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ایسی خوبصورتی کے ساتھ آپ جھوٹ بولیں گے کہ آپ کو بھی نہیں پتہ لگے گا. آپ یقین کرنا شروع کر دیں گے, نہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہو پاجی, تسی صحیح کہہ رہے ہو, نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. سو سچوں کے ساتھ رہو. یعنی آبویسلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نے آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. نہیں, آپ نے دنیا گزارنی ہے, آپ نے دفتر میں جانا ہے, آپ نے کاروبار کرنا ہے. یہ ہے اصل میں آپ کی کمپنی بائی چوائس, جو آپ اپنے اختیار سے ایک صحبت اختیار کرتے ہیں نا, وہ اچھوں کی سچوں کی ہونی چاہیے. وہ یہ نہ ہو کہ یار دین پہ بڑی دلچسپی میری بڑی ہے, لیکن یار وہ جو لوگ ہیں نا جو جھوٹ بولتے ہیں اور شراب پیتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں, کیا زبردست ان کی کمپنی ہے, تم کیا یار بورنگ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہو. سو ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کوشش نہ کیوں نہ کریں, بلکہ لازماً کریں. یعنی گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کہ جو راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ پازیٹیو کام کر رہے ہیں. اصل میں آپ نیگیٹیولی انفلوئنس ہوتے ہیں جب آپ اس کے پیسو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, جب آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. وہ دل کا پروٹیسٹ کب تک ہوگا, استغفر اللہ آدمی کب تک بولے گا دل میں؟ تھوڑی دیر کے بعد بندہ کہے کہ نہیں یار ٹھیک ہی ہے, یار دے آر بریلینٹ, یار بہت زبردست اس نے بکواس کی. اچھا جناب, میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے سورہ توبہ درمیان میں آئی تھی, سورہ طٰہٰ کا آج ہم نے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ, یہ سورہ طٰہٰ ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے اے پیغمبر آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, سوائے اس کے کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے, یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں, یعنی اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے. تنزیلاً, یہ اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے ممن خلق الارض, اس ذات کی طرف سے کہ جس نے پیدا کیا زمین کو, والسماوات العلی, اور بلند آسمانوں کو. کون ہے وہ؟ الرحمن, وہ رحمان ہے. علی العرش استویٰ, وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا, عرش پر قائم ہوا, اس نے عرش سنبھال لیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سبھی اس کا ہے. وما بینہما, اور جو اس کے درمیان ہے. وما تحت الثری, اور جو زمین کے نیچے, مٹی کے نیچے, یعنی بہت اونچا بھی اور ادھر بھی سب کچھ. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اگر تم کوئی بات اونچی آواز میں کرو یا دھیمی آواز میں کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اس لیے کہ وہ تو چھپے ہوئے کو اور انتہائی مخفی کو بھی, بات کو بھی, آواز کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. لہ الاسماء الحسنی, اس کے سارے ہی اچھے نام. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, کیا آپ کو موسیٰ کی داستان پہنچی؟ اذ رأى نارن, جب انہوں نے ایک آگ کا دیکھا, الاؤ.
فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا، امکثوا، انتظار کرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ کا ایک شعلہ دیکھا ہے، لعلی آتیکم، رکو تاکہ میں تمہارے پاس آؤں، منہا بقبس، اس سے کوئی انگارہ لے کر، او اجدو علی النار ہدا، یا میں آگ کے گرد پاؤں کوئی ہدایت، یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان سے کوئی ہدایت پاؤں. جی. فلما اتاہا، پھر جب وہ آئے اس تک، نو دیا، تو ندا لگائی گئی، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، تو تم دھیان سے سنو اس کو کہ جو تم کو وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کا اہتمام کرو میری یاد کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ، آخرت کی گھڑی لازماً آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپائے ہوئے ہوں، لتجزا کل نفس، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے، بما تسعی، اس عمل کا کہ جو اس نے کیا. فلا یصدنک عنہا، تو دیکھو ہرگز تم کو نہ روکنے پائے اس سے، من لا یؤمن بہا، کوئی شخص کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، فتردی، چنانچہ کہیں وہ تم کو ہلاک نہ کر بیٹھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جناب آپ نے سوال کر لیا. یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ اب آپ کرنے. سر ہم ہمیشہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں تک یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اس کل علم اس کے پاس ہے، فیٹ ہماری جو قسمت ہے اس نے مقرر کی، جس سے ہماری شادی ہونی ہے، اس کا جوڑا پہلے سے بنا ہے، تو پھر شادی طلاق ایسا معاملہ ہوا کہ ایک میرا کولیگ ہے جس کی ابھی اس کی ڈائیورس اس نے کل سائن کی، اور ہی واز ریئلی ویری ڈسٹربڈ اینڈ پرٹربڈ. تو میں نے اس کو کہا تم تو عرصے سے چاہتے تھے ایسا، تو اب کیوں پریشان ہو اتنا، تمہارا تو معاملہ تھا بیچ میں لٹکا ہوا، اچھا ہے کہ تم ایک طرف کے ہوئے. اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس نے کہا یہ کیا آپ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ ہم سچ مچ یہ جو ہم بہت کچھ ہم لوٹاتے ہیں چیزیں اللہ کی طرف، حالانکہ یہ معاملات ہمارے اپنے ہی بنائے اور بگاڑے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس میں کیا حکمت ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ زندگی میں موٹے موٹے دو معاملات ہیں، دو کیٹیگریز آف ڈسیشنز ہیں. ایک وہ جن میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، پیدائش، کتنی زندگی ملنی ہے، کہاں موت آنی ہے، کب موت آنی ہے، ہماری شخصیت کے بعض پہلو مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، انٹیلیجنس، کمپلیکشن، قد، ایٹسٹرا. ایک وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے تو ہم کو ملے گا وہی جو وہ اویلیبل کرے گا. یعنی ہم سب کچھ نہیں پا سکتے، وہی پائیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے آپشنز رکھی ہوئی ہوں گی، لیکن پائیں گے اپنی کوشش کے نتیجے میں. چنانچہ شادی بیاہ ہو، طلاق ہو، ملازمت ہو، رزق تلاش کرنا ہو،
آپ کا سوال کرنا ہو، میرا جواب دینا ہو، یہ سب ہمارے اختیار میں چھوڑ دیے گئے۔ اس میں ہماری کچھ لمیٹیشنز یقیناً ہیں، یعنی ہم جتنا اپنی عقل میں سوچ سکتے ہیں وہ ایک اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ہے، ہمارا اپنا ماحول ہے جس میں ہماری لرننگ ہو سکتی ہے، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، مگر اس میں بھی کم یا زیادہ ہم کریں گے، اس کا تعلق ہماری اپنے اس ارادے پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔ جو بات آپ نے اپنے دوست کو کہی کہ دیکھو تم نے طلاق دی تو اب پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بات طے تھی، یہ بات ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اس کو ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء، کوئی انسان کو مصیبت نہیں آتی، نہ آسمان سے کوئی آفت نہ زمین میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیوں بتایا؟ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر کہ جو تم سے چھوٹ گیا، جو تم سے چھن گیا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، اکڑ نہ جاؤ اس پر جو تم کو حاصل ہوا۔ سو یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد، ایک کرائسس کے زمانے سے گزرنے کے بعد، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کھو دیتے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں مجھے بہت لاس ہوا یا میں بہت پریشان ہوں، تو یقیناً اس میں آپ کا فیصلہ موجود تھا، آپ ہی نے وہ فیصلہ کیا، مگر اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے نا کہ اللہ اس کو پہلے سے جانتا تھا۔ اللہ کا یہ جاننا ہمارے لیے فیوچر میں، بعد کے زمانے میں ایک تسلی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس نے جب اس کو جان لیا تھا اور ہمیں یہ کرنے کی اس نے توفیق دی، موقع دیا، اور ہم اس سے گزر گئے، تو ہمیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، آئندہ کی کوشش کرنی چاہیے، بہتری کی صحیح کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر ہم افسوس کریں جو گزر گیا۔ جو گزر گیا اس کو ہونا ہی تھا، اس نے جانا، ہم نے کیا، اب جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے لیے اختیار کا ایک میدان ہے، اس کے لیے ہمیں صحیح کرنی چاہیے، نہ کہ پچھلے اس سارے واقعات کے اس تفصیلات کے بارے میں ہم خامخواہ افسوس کریں اور اپنے آپ کو ڈی مورلائز کریں کہ جس میں اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سو یہ ایک بیلنس رکھنے کی بات ہے کہ آپ نکاح کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اس میں بہت سے ان نون فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اٹ پیز آف، بعض اوقات اٹ ڈزنٹ ورک۔ جب وہ موقع آتا ہے تو آپ کو اپنے انٹیلیجنس، اپنی معلومات، اپنا مشورہ، ان سب چیزوں کو، اور اللہ سے دعا، ان سب کو جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں کریں، اینڈ کم ٹو اے ڈیسیشن۔ اس ڈیسیشن میں یقیناً آپ کی ڈسکریشن، آپ کا فیصلہ شامل ہے۔ ہو گیا وہ ڈیسیشن، کچھ نقصان ہو گیا اس سے، معلوم ہوا اگر ڈیسیشن غلط ہو گیا تھا، تو اب اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے، تو اب وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے چلو۔ یعنی ماضی کو خواہ خواہ اپنے لیے آئندہ کے امکانات کو متاثر کرنے کی وجہ نہ بناؤ۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ درمیان کی بیلنس بات ان کو سمجھانی چاہیے کہ جو آپ سے ہو گیا اس پر آپ سیکھے بھی، لرن بھی کریں لیسن، اور اللہ سے معافی بھی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اب ایک بہتر طریقہ، بہتر لائے عمل اختیار کریں۔
سورہ حدید چھوٹی سی سورہ ہے, اس میں آپ دیکھیں ما اصابہ من مصیبتن سے شروع ہوتی ہے. اللہ knows the consequences of our wrong decisions regarding job, marriage. So why cannot he guide us or stop it from happening? دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز میں گائیڈ کرنے لگے اور ہر چیز میں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے روکنے لگے, تو پھر آپ کا کوئی امتحان نہیں ہے, پھر آپ روبوٹس ہیں, پھر آپ اصل میں اس کے احکام پر چلنے والے پتلے ہیں. اللہ یہ نہیں چاہا. اللہ نے آپ کو عقل دی, اللہ نے آپ کو انڈرسٹینڈنگ دی, اپنے تجربات سے سیکھنے کا موقع دیا اور آپ کو آزاد چھوڑ دیا. یہ آزادی ہے جس کے بعض اوقات اچھے نتائج نکلتے ہیں, بعض اوقات نیگیٹو نتائج نکلتے ہیں, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں انڈیپینڈنٹ ایجنٹس بنیں اور یہ جان لیں کہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک دائرے میں اختیار ملا ہے, مگر وہ اختیار واقعی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ اس کو پہلے سے جانتا ہے. سو جو غلطی ہو گئی اس غلطی پر اتنے زیادہ افسردہ نہ ہو کہ معلوم یہ ہو کہ آئندہ کی ساری زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے. بھئی ہو گیا سو ہو گیا, خدا کے علم میں بھی یہ تھا, آگے چلو اور جو ہوا ہے اس سے سیکھو تاکہ آئندہ کی تمہاری زندگی ماضی کے تجربات سے زیادہ بہتر ہو. لرننگ پروسیس جاری رہے. سو آپ کی انڈیپینڈنس کا خاتمہ ہو جاتا اگر وہ ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کرنے لگتا. اچھا جناب, آپ کوئی سوال نہیں پوچھ رہے ہیں نا. Quran mentions that these people cry foul when they are short-weighed and yet themselves weigh short when weighing for others. This is the distinction between right and wrong ingrained in man. آئیے تو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب دوسروں کو تم تول کے دیتے ہو تو کم تولتے ہو, مگر خود تلواتے ہو تو پورا تلوانے کی کوشش کرتے ہو. اور اگر اللہ کی میزان میں بھی تمہارا اعمال نامہ ہلکا ہو گیا تو تم جانتے ہو کہ ظاہر ہے کہ یہی انصاف ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے. آئی وانٹ ٹو نو دا واقعہ قرطاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked for paper and حضرت عمر did not provide that. Who was wrong? یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنی زندگی کے آخری دور میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ جو لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ مجھے کاغذ لا کے دو تو میں اس پہ کچھ لکھواؤں, تمہیں کوئی امپورٹنٹ چیز لکھواؤں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اور پھر نہیں لکھا گیا. تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر کوئی تبصرہ کروں. میرا تبصرہ یہ ہے کہ میں کیا تبصرہ کروں یار, میں موجود نہیں تھا, اور اس کے بعد تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں کوئی لوڑ نہیں ہے, تو اللہ نے کہا کہ اچھا بھائی اگر عمر فرما رہے ہیں تو پھر کوئی لوڑ نہیں, خدا کے واسطے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا دین بالکل محفوظ ہے, وہ قرآن میں ہے اور سنت میں ہے. حدیث جو ہے, حدیث تاریخ بڑی زبردست چیز ہے مگر بڑی مشکل چیز ہے, اور اس میں بڑے مسائل ہیں, اس میں پھول بھی ہیں, پھل بھی ہیں, کانٹے بھی ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ ہے. اس لیے کہ انسان ہے نا بھائی, آپ نے کچھ بتایا, آپ نے کچھ بتایا, آپ نے کچھ بتایا, آپ کی کوئی اور پارٹی ہے, آپ کی کوئی اور پارٹی ہے, آپ کی کوئی اور پارٹی, آپ اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, بعد کے زمانے کے لوگوں نے آ کے انویسٹیگیٹ کیا کہ بھائی آپ کتنے دیانتدار تھے, آپ کتنے تھے, آپ کتنے تھے, لیکن کتنا آدمی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. تو یہ تو ایک پرفیکٹ مجھے واقعہ لگتا ہے جو ایک خاص پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ اللہ نے تو چاہا کہ اس کے دین میں کچھ اناؤنسمنٹس ہوں فائنلی,
اور حضرت عمر نے کہا اللہ معاف کرے میں نہیں کرنے دینی. تو اللہ نے کہا کہ ان کی ہو سکتا ہے. اللہ کے بندو قرآن یہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَک، تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت اور پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. یار مطلب گیو می اے بریک یار، کیا بدتمیزی ہے یہ. سو معاف کیجیے گا، یہ واقعہ قرآن کے خلاف، اس لیے میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں. کیا مجال تھی حضرت عمر کی کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں لاؤ میں فیصلہ سناتا ہوں. کہتے کوئی فیصلہ نہیں سنا. مائی گڈنس یار، میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی باتیں تو آدمی خود بھی سمجھ جاتا ہے. کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ اسٹوری تو بالکل ہی گپ لگتی ہے. سو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ رہے گا، قیامت تک رہے گا. قیامت کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے درمیان جو اختلافات تھے ان میں ان کو صحیح بات بتا دوں گا، اور یہ بتا دوں گا کہ تم لوگ بکواس کرتے تھے، خواہ مخواہ کی جھوٹ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. لیکن دنیا میں یہ واقعات رہیں گے. معلوم ہے کہ آخری بات معلوم ہے کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو چیز تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں آئی ہے وہ سب کی سب من و ان ٹھیک ہے. جب آپ اس بات کو مانیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے. حدیث میں بہت کچھ سچ ہے، بہت کچھ گپ ہے. اس کا فیصلہ قرآن اور سنت اور کامن سینس یہ کریں گے. اس میں ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے یہ بات تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں لگتی. جی سر، ہم بارہا آپ سے یہ سن چکے ہیں کہ سنت وہ دین کے وہ اعمال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے اور وہ سب امت تک پہنچ گئے. آج ایک صاحب تھے جو جن سے بات ہو رہی تھی، میرے مریض تھے، ان سے کہ کھجور کے اوپر، کھجور کھانا سنت ہے. کھجور کی اس کے بعد پھر ایک گنتی پر بھی لوگوں کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ طاق چیزیں ہونی چاہیے. تو میں نے کہہ رہا پھر ایک کر دیں کھجور. ہی واز اے ڈائبیٹک زیوم کے، اور وہ 3 کھجوریں اور 5 کھانا چاہ رہے تھے. سو آئی واز انسسٹنگ کہ بی جسٹ ٹیک ٹو 1 بیکاز یہ بھی طاق ہے. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ بہت ساری جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ اصل میں ہمارے خراب ہیں. جیسے اب سنت ہم ہر اس عمل کو سمجھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا. لیکن ہم سنت اور حدیث کا فرق بتانا شروع کریں تو بہت اس کے اوپر بڑا کلیش سا بھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو کیا سر جب میں گفتگو کا کچھ شروع کرتا ہوں تو میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ہاں حدیث میں سنت کا بیان موجود ہے، پر سب جو اس میں بیان ہے وہ سنت نہیں ہے. تو کیا یہ جملہ میرا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. دیکھیں جب بھی آپ لوگوں سے گفتگو کریں اور آپ کے سامنے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں تو ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ آدمی یہ دیکھے کہ کہیں دوسرے کی بات ہی تو صحیح نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی ضد کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ نہیں یار یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تو ضرور اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے کوئی ایسے طریقے سوچیں کہ جس سے ان تک بات پہنچ جائے. اور اگر کوئی ہٹ درمی کر رہا ہے تو اس کا بھی منہ بند ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ نمرود نے جب یہ فضول بات کی ابراہیم علیہ السلام سے کہ بھائی تم کہتے ہو تمہارا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بات محسوس کر لی کہ یہ بندہ ایک پرلے درجے کا ایڈیٹ ہے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے دائیں بائیں. تو ان کا یہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال لو. تو اس کے بعد اس کا منہ بند ہو گیا. اسی طرح سے دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے حدیث اور سنت کے فرق میں، اس میں مجھے جو بات سب سے زیادہ
بات پہنچانے کے پوائنٹ آف ویو سے افیکٹو محسوس ہوئی ہے وہ یہ سوال ہے کہ سنت اگر دین ہے تو یہ دین تمام مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھا. یہ بات بالکل طے ہے کہ حدیث یعنی بخاری و مسلم مثال کے طور پر امت مسلمہ کی پہلی 2 صدیوں میں تمام مسلمانوں کے پاس لازماً نہیں تھی. اس وجہ سے اس میں وہ انفارمیشن تو نہیں ہو سکتی کہ جو انفارمیشن دین کا لازمی حصہ ہے، ورنہ سب کے پاس ہونی چاہیے تھی. اپنے ان پیشنٹ کو یہ سمجھائیں کہ سنت کے بارے میں تو ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ چونکہ یہ دین ہے اس لیے اس کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ یونیورسل ہو. دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے جہاں کھجور ہوتی نہیں، تو وہاں وہ کیا کریں، کیا کھائیں؟ آپ کہیں گے ایکسپورٹ کریں کھجور وہاں تک. دنیا کا بڑا حصہ، دنیا میں اب ترقی ہو گئی ہے، اس وجہ سے اب اونٹ کی سواری یہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ چیزیں سنت نہیں ہو سکتی. دنیا میں اب لڑنے کے وار فیئر کے جو طریقے ویپنز ہیں وہ بہت ڈیولپ ہو گئے ہیں، ماڈرنائز ہو گئے ہیں. چنانچہ تلوار سنت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو سنت کے لیے اور کرائیٹیریا کے علاوہ یہ ایک کرائیٹیرین بھی پورا کرنا ضروری ہے کہ جو دین ہے وہ پھر سب کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہونا چاہیے. مگر ظاہر ہے موٹی موٹی بات وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو تو قرآن ہی کی طرح پوری امت کو دے دیا، پہلی پوری نسل کو دے دیا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اگلی نسل کو دیا، اور یہ نسلاً بعد نسلن ہم تک پہنچا ہے. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اکثر معاملات میں جو سنت حضور نے امت کو دی وہ حدیث میں بھی بیان ہوگی، مگر حدیث میں بیان جو ہوئی وہ بھی اگین ایسے نہیں ہے کہ پوری کی پوری بات کسی ایک جگہ بیان ہو گئی، بلکہ کوئی بات ایک جگہ بیان ہوئی، کوئی بات دوسری جگہ بیان ہوئی. یہ بھی بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی بات لازم ہے اور کون سی بات اختیاری ہے. یہ ہمارے ہاں جو ایک مشہور مسئلہ چلا آ رہا ہے رفع دین کا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. جو کہتے ہیں ہے وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے. تو سنت کو اگر آپ اپنی بنیاد بنائیں دین کے سمجھنے کی، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ پوری امت نماز کے جن ارکان پر متفق ہے وہ سنت ہے کہ جو لازم ہے. باقی جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں اختیار ہے، یعنی آپ رفع دین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کا اختیار ہے. آپ ہاتھ باندھتے ہیں، اوپر باندھتے ہیں، نیچے باندھتے ہیں، نہیں باندھتے، یہ آپ کا اختیار ہے، وغیرہ وغیرہ. سو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. رائز ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز کسی بندے نے سنت سمجھ کے کوئی اس طرح کا قدم اٹھا لیا وچ از ناٹ ہیلپ فل فار ہیم، اینڈ لیٹ سپوز ہی پاسز اوے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ ہے تو وہ جسٹیفائی کرے گا کہ جی میں نے تو اس کو سنت سمجھ کے ہی فالو کیا. تو ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ ول سے کہ آئی گیو یو یور عقل، اور ہی وڈ سے کہ نہیں یو آر آل رائٹ، یا واٹ وڈ بی دا ڈائلاگ دیٹ مائٹ ٹیک پلیس ان یور اوپینین؟ دیکھیے یہ معاملہ صرف سنتی کے لیے نہیں ہے، یعنی ممکن ہے کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن میں بھی اسی طرح سے ایسا اختلاف ہو کہ ایک بندہ ایک بالکل غلط انٹرپریٹیشن کو بالکل ٹھیک سمجھ کے بندے ماری جا رہا تھا. بھائی ٹیررسٹ تو یہی کرتے ہیں نا، وہ یہی تو کرتے ہیں. سو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت، اس کے ارادے، اس کے خلوص کی بنیاد پر کرے گا. پکڑا انسان جائے گا جان بوجھ کر غلط کام کرنے پر ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو صحیح عمل ہوتا ہے نا، صحیح، وہ زیادہ اجر کا مستحق ہے. اور اگر کسی نے اچھی نیت سے کسی غلط رائے کو اختیار کیا ہے، اچھی نیت پر اس کا اجر بھی ہے.
لیکن وہ کمتر ہے. یہ حدیث میں اسی لیے بات بیان کی گئی ہے کہ ایک جو بندہ اجتہاد کرتا ہے اور انٹرپریٹ کرتا ہے, صحیح رائے قائم کرتا ہے, اس کو دوہرا اجر ہے. جو غلطی کرتا ہے اس کو بھی ایک گہرا اجر تو مل جائے گا. تو ایسا ہوگا. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹرائیو فار دا رائٹ تھنگ, اس لیے کہ اسی میں زیادہ اجر ہے. اینڈ سیکنڈلی, جو رانگ تھنگ ہے اس پر بھی آپ کو چھوٹ ملے گی اور اجر ملے گا اگر آپ دیانتداری سے اس کو رائٹ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو ضد میں آ کے اختیار کیے ہوئے ہیں تو پھر تو نتیجہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. اچھا جناب, یہاں یہ سوال ہے کہ ونس a mistake is made, consequences are for life. So what do you mean think going forward? معلوم ہوتا ہے کوئی شادی کا مسئلہ ہے, اور معلوم ہوتا ہے کوئی پرانی شادی ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پریشان کن شادی ہے. میڈم اور سر, دس از ناٹ جسٹ یور اسٹوری. یہ اسٹوری بڑی پاپولر اسٹوری ہے, یہ داستان پھیلی ہوئی داستان ہے, تو چنتا نہ کیجیے. گزارش یہ ہے کہ اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ نے غلط کو صحیح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے. فرض کیجئے کہ وہ بھی آپ نے نہیں کیا, بچے ہو گئے, تو بھائی دنیا آزمائش ہے. اس دنیا میں کس نے کہا ہے کہ آپ کو پرفیکٹ لائف ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا. ایک فیصلہ ہو گیا. جس زمانے میں آپ کے ہمارے فیصلے ہوتے تھے تو فیصلے بھی کوئی اور کرتے تھے, تو ہو گئے فیصلے. تو اب ان فیصلوں میں بہترین رویہ اختیار کریں, اور جو صحیح آپ سمجھتے ہیں طریقہ کار ہے اس کو اختیار کریں. یہ بھی دیکھیں ایک بڑی پرابلم ہے. میں بہت سارے لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک پرابلم میں پھنس جاتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ وائی؟ بھائی صاحب ہو گیا, وہی میں بات کر رہا ہوں, ہو گیا, اب آگے چلو, موو آن. یہی میں کہہ رہا ہوں بار بار. آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں, کر لیں. کس نے روکا ہے؟ نہیں کر سکتے. تو بھائی فار گاڈ سیک اس کو بار بار یاد کرنا, اس کو کرٹیسائز کرنا, اپنے آپ کو ملامت کرنا, دوسرے کو ملامت کرنا, یار یہ زندگی کا کوئی مصرف ہے؟ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سوئمنگ پول کے ڈیپ واٹرز میں جائیں اور چھلانگ ماریں بغیر سوئمنگ کو جانے, تاکہ آپ کو کوئی گارڈ آ کے پکڑے اور کہے بھائی صاحب تانوں کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں, اور جو زندگی آپ کے پاس ہے اس کی جو اچھی چیزیں ہیں, اس کے جو امکانات ہیں, ان کو پازیٹیولی اختیار کریں. جی آپ نہیں, آپ یہ حل پوچھیں, آپ حل بتائیں. آپ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. بھائی بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, حل یہ ہے جو لوگ سننا نہیں چاہتے. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے. حل یہ ہے کہ جو آپ کے موجودہ ریلیشن شپ کی کمپلیکیشنز ہیں ان کو قبول کر کے آگے چلیں. اصل میں ہوتا یہ کہتا ہے کہ یہ تو نہیں میں نے کرنا. اور بتائیں, اس پر ایک لطیفہ ہے, میں نے کل پرسوں کسی کو سنایا. وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آسمان سے گر رہا تھا زمین پر, تو گرتے 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 اچانک ایک درخت کی ٹہنی شاخ اس کے ہاتھ میں آئی, اس نے پکڑ لیا. اب وہ بڑی پریکیریس سچویشن تھی, مطلب وہ کوئی بہت زیادہ اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ کافی دیر تک رہے گا. تو اس نے چیخنا شروع کر دیا, ہیلپ ہیلپ ہیلپ. آواز آئی, آئی ایم یور گاڈ, جسٹ لیو اٹ, لیو دس برانچ اینڈ ٹرسٹ می. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آواز آئی, اینی بڈی ایلس. یعنی اللہ میاں تیری گل تے میں نہیں مننی, کوئی اور مشورہ دے. بھائی اور کیڑا مشورہ دے؟ جو مشورہ اللہ میاں دے رہا ہے وہ کہہ رہی ہے, تو سمجھ میں آیا کوئی اور ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے, تاکہ میں اس کی بات مانوں. تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ نے بات کی. اینی بڈی ایلس؟ سر یہ اہل بیت کیا ہوتے ہیں؟ آج تمام مشکل سوالات کا ہم نے وہ کیا فیصلہ. اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اہل بیت کے بارے میں ہمارے ہاں ایک تو
مشہور انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ مشہور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان کہ جو آپ کو بشمول 5 افراد پر مشتمل تھا. حضور، فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. تو ایک تو مشہور یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اب اسی پہ یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ باقی بیٹیاں ان کا کیا بنے گا؟ ان کے جو شوہر تھے اور ان کی اولاد گول. اور ایک اور بات بھی میں گزارش کر رہا ہوں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33. آپ کہیں گے کہ آیت نمبر 33 آپ کو کیسے یاد ہے؟ اس لیے کبھی میں نے جواب دیا ہے. اور سورہ ہود آیت نمبر یاد نہیں، پروبیبلی کوئی 30-31. یہ 2 جگہیں ہیں، 2 جگہیں صرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. سمجھے آپ؟ اہل بیت کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور صرف 2 مقامات پر. اور دونوں مقامات میں اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کی بیویوں کے لیے، یعنی سورہ احزاب میں حضور کی بیویوں کے لیے، سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے. سو یہ اس کا جواب ہے. We have some Hindu friends. Is it okay to invite them for dinner or eat something at their house? کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، پرووائڈیڈ کہ آپ ان کے ساتھ دال کھائیں، ٹنڈے کھائیں، آلو کھائیں، یا وہ گوشت کھائیں کہ جو حلال، جس کو کہ اللہ کے نام پر کسی مسلمان نے ذبح کیا، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ جو قرآن مجید میں بات بیان ہوئی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تم کھا سکتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب اگر کوئی حلال جانور اللہ کا نام لے کر حلال کریں، اس کو سیکریفائس کریں، تو وہ بھی حلال ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے، وہ اگر اللہ کا نام لے کر بھی حلال کرے گا تو حلال نہیں ہوگا. لیکن ہندو ہیں یا کچھ اور ہیں، ان کے ساتھ آپ چائے پی سکتے ہیں، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، سارے حلال کھانے کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں کوئی پرابلم نہیں جناب. ٹھیک ہے جی. آخری سر، ہم نصارہ کے معاملے میں تو یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، ٹرینٹی ان کا ایک جو کانسیپٹ ہے، اور شاید ان میں بھی کوئی ایسے ہوں جو مشرک نہ ہوں. امکان تو ہو سکتا ہے ایسا کہ جو یہ بات نہ مانتے ہوں. لیکن سر یہود کے معاملے میں تو یہی ہے کہ باقی تو ان کی دنیاوی ان کی جو بری عادات ہیں جن کے بارے میں بہت ذکر ہے قرآن میں، لیکن وہ تو توحید کے معاملے میں تو وہ کچھ بہتر نہیں ہے دوسرے اہل کتاب کے معاملے میں. اور کیا ان کا جو ذبیحہ ہے جس کا ایک خاص نام بھی لیا جاتا ہے، کیا کوشر جو ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہودیوں کے ہاں بالعموم شرک نہیں ہوا، یعنی وہ شرک کے جس میں آپ غیر اللہ کو باقاعدہ معبود مانتے ہیں، سوائے اس کے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں اس علاقے میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بعض لوگ، بعض یہودی کہتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا، ڈینائی کیا. مگر اس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ نصارہ بھی اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے، کر رہے ہیں، ایک اللہ کا نام، گاڈ کا، تو جائز ہو جائے گا ان کے شرک کے باوجود، اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہیں. آپ بھی مسلمانوں میں اپنے قصائیوں سے گوشت لیتے وقت یہ نہیں دیکھیں گے یہ کسی مزار پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، بلکہ بس وہ مسلمان ہے. وہ مزار پر جاتا بھی ہے تو وہ اس کو شرک نہیں سمجھتا. وہ شرک اللہ کے ہاں ہوگا، لیکن پریکٹیکل پرپزز کے لیے وہ ہمارے لیے کوئی کانسیکوینس نہیں رکھتا. چلیں جی، قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ.